لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن الشتاء ربیع المؤمن الشتاء. علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی. پھر آگے فرماتے ہیں طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے. قربان جائیے آپ کی محبت پر، اپنی امت سے اور شفقت پر کہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی باتیں اور ترکیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج کل شدید ٹھنڈک چل رہی ہے، گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا، آدمی ٹھٹھر رہا ہے. ٹھنڈی لہریں، ٹھنڈی ہوائیں، کوہرا اور تاپمان بالکل گر پڑا ہے، 4 ڈگری پر آ گیا ہے. لیکن اسلام نے چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، ہر موسم میں ہمارے لیے خیرات و برکات، رحمت و برکت اور اللہ کی طرف سے نیکیوں کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، کیا شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا موسم بہار ٹھنڈک ہے. ربیع المؤمن الشتاء، مسلمان کا موسم بہار ٹھنڈک ہے. طال لیلہ فقامہ، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو یہ اللہ کا بندہ رات میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دربار میں سر جھکاتا ہے. ایک قوم ہے، ایک کچھ لوگ ہیں، ایک جماعت ہے جو لحافوں میں ڈبکی ہوئی، بستروں پر پڑی ہوئی، گرم گدوں پر ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آرام کر رہی ہے. اور اللہ کے کچھ بندے ہیں ان لمبی لمبی راتوں میں، سردی کی راتوں میں اس کو اپنے لیے موسم بہار بنا رہے ہیں. قصر نہارہ، ٹھنڈک کے دنوں میں، سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. فصامہ، جو روزہ رکھتا ہے. ٹھنڈک میں روزہ رکھنا آسان، ٹھنڈک میں بھوک بھی کم لگتی ہے، پیاس بھی کم لگتی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ کا بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور روزہ جیسی عبادت جو اللہ کو محبوب ہے، یہ ٹھنڈک کے دنوں میں روزہ رکھ کر کے کم وقت میں زیادہ نفع اٹھاتا ہے. اور موسم بہار کیوں کہا گیا؟ ٹھنڈک موسم بہار کیوں کہا گیا؟ بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ پھول کھلتے ہیں، پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں سے، نئے نئے پتے آتے ہیں، منظر بڑا حسین ہو جاتا ہے. خوبصورت مناظر، پھولوں کی کثرت اور پرندوں کی چہچہاہٹ، درختوں پر نئی نئی کوپلیں، نئے نئے پتے. تو موسم بہار ہر آدمی پسند کرتا ہے. ایسے ہی مومن کہ موسم بہار عبادات کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، چاروں طرف سے ثواب ہی ثواب حاصل کرتا ہے. جیسے گلشن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں،
کسی کی خوشبو میٹھی ہوتی ہے، کسی کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے طبیعتوں میں۔ ایسے ہی مومن بندہ رمضان کے مہینے میں جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب تو ہے ہی اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں، لیکن ٹھنڈک کے موسم کی بہاریں لوٹتا ہے تاطے کر کے۔ صحابہ یہی تو کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں راتوں میں جب کوئی جاتا تھا تو ہر گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دعا کی آواز آ رہی ہے، ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ راتیں جاگا کرتے تھے صحابہ۔ رہبانن فی اللیل فرسانن فی النہار صحابہ کی شان تھی۔ دن میں جہاد کرتے تھے، راتوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اور بہت کم سوتے تھے۔ رات میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کے، ہماری ایک نئی نسل کے راتیں کیسے گزرتی ہیں، کلبوں میں گزرتی ہیں، محفلوں میں گزرتی ہیں، موبائل میں مشغول ہو کر کے فلمیں دیکھنے، گیم کھیلنے اور طرح طرح کی خرافات میں 2 بجے 3 بجے تک اور رات گزارتے ہیں، لمبی لمبی راتوں میں بیٹھ کر کے۔ صحابہ ٹھنڈک کے موسم ہو یا گرمی کے موسم میں راتیں گزارتے تھے، بہاریں لوٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ ربیع المومن، مومن کی بہار الشتاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، آسان، سہولت یعنی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے والی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے والی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کرنے والی جو چیز ہے اس کو الغنیمہ کہا ہے۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو مفت میں مل جاتا ہے۔ دشمن سے جب لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مال غنیمت ہے، مفت میں ہاتھ آ جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ایسا موسم، ٹھنڈی سہولت، یعنی تمہارے لیے مال غنیمت کی طریقے سے ہے۔ اس کو محدثین نے کہا الغنیمت الباردہ، سہولت، آسانی۔ گھر میں پڑا ہوا ہے، نہ باہر نکلنا ہے، نہ وقت برباد کرنا ہے، بس وضو کیا اس نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن ٹھنڈک کی راتوں میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈک کے زمانے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو یادہ بڑی پسند آتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈک میں وضو کرتا ہے۔ سائبیریا کے علاقے میں رہنے والے، چیچنیا کے رہنے والے مسلمان، وہاں پر مائنس ڈگری ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈک، سردی تو ہم جم جائیں گے، لیکن ان کی ویڈیو آتی ہے، برفباری ہو رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں عادت ان کی نماز کا شوق، عبادت کا شوق، برف جمی ہوئی ہے دریا پر، تالاب پر، انہوں نے اس کو کھودا، اس میں سے پانی نکالا اور اسی ٹھنڈے پانی سے انہوں نے غسل بھی کیا اور وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ان بندوں کو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اپنا شوق عبادت ڈال دیتا ہے۔ عبادت کرنا بھی توفیق الہی ہے۔ ایک صاحب ہے کہ میں کبھی مسجد میں نہیں جاتا، تو آپ نہیں جاتے تو یہ مطلب نہیں اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی۔ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا بھی توفیق الہی ہے۔ یہ نہیں میں سمجھیے کہ ہم بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔
اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا بھی اللہ کی توفیق ہے، اور وہ بھی ٹھنڈک کے زمانے میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جانا اور نمازیں پڑھنا، اور دنیا سو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ میری یاد میں آج مجھے یاد کر رہا ہے، نیند سے الگ، بستروں سے الگ، میرا خوف، میری محبت، میری لگن۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، مسجد میں چلے گئے، 2-4 منٹ بھی بھاری ہو جاتا ہے، سنت پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، دعا مانگنا بھاری ہو جاتا ہے، بس کیسے بھاگے۔ اور ایک اور لوگ ہیں، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو وہ ہے کہ مسجد میں اتنا سکون اس کو ملتا ہے اور اتنا آرام اس کو ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے، پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ لیکن مومن، آج کا مومن، آج کے ہمارے جیسے مسلمان جو دعوے تو زبان سے بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ مسجد کاٹتی ہے ہمیں، مسجد سے بھاگنے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں۔ اگر تقریر بھی 1-2 منٹ ہو جاتی ہے تو جمعہ کے جمعہ آنے والے کہتے ہیں ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ اگر 1 بجے خطبہ ختم نہیں ہوگا تو پریشان ہو جاتے ہیں، بازار میں سڑک میں جا کے کھڑے رہنے کے لیے، سڑکوں میں کھڑے رہیں گے، روڈوں پر کھڑے رہیں گے، تب ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا کہ 1 بجے ہے تو 1 ہی بجے نماز۔ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ برداشت نہیں ہے ان لوگوں کو، پیٹ میں درد ہوتا ہے، شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ جمعہ کے جمعہ آئیں گے پڑھنے کے لیے، بڑے دیندار بننے لگتے ہیں، اور روڈوں پر گھنٹوں لگے ہوئے ہیں، آگ تاپ رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، تب ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارے وہ کیفیت ہے جس نے مسجدوں سے نمازوں سے ہمیں غافل کر رکھا ہے۔ آج ہماری شان یہ ہے، اگر خطبہ لمبا ہو گیا، نماز لمبی ہو گئی، رکوع لمبا ہو گیا، وہ نماز نہیں جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، 1-1 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہاں تو اگر فجر میں لمبی نماز پڑھا دے، 2 منٹ زیادہ ہو جائے، چلانا شروع کر دیں گے گیٹ سے باہر جاتے ہی۔ یہ ٹائم بنا رکھا ہے کہ 5 منٹ سے لمبی نماز نہیں ہونا چاہیے۔ اور راتوں میں عبادت کیا کریں گے، اور راتوں میں بندگی کیا کریں گے؟ ٹھنڈک کے زمانے میں ان کو کیا لطف آئے گا؟ یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہم سب کی زندگی ہے۔ اور مومن مسجد میں آنے کے لیے اذان کا انتظار کرتا ہے، یہ مومن کی شان بندگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، کیا طریقہ اور کیا محبت کے ساتھ اصول بتایا کہ ٹھنڈک کا موسم بھی اس کے لیے بہار بنا دیا۔ ربیع المومن الشتاء، اس سے ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور رہ گیا ہمارے دلوں میں ایمان کی کمزوری، تو ہر آدمی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ 1-2 منٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے، شکایتیں شروع کر دیے جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسے ہی لوگ تمام مسجدوں میں شکایت کرتے ہیں جو جمعہ کی جمعہ والے ہیں۔ ایک تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، سنت بھی نہیں پڑھتے اور بھاگ جاتے ہیں، اور نفل کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوں گے، سلام پھیرتے ہی چلاتے ہوئے بھاگیں گے، شور کرتے ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے، جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد کہیں گے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔